نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 261 سے 266 تک. فی سبیل اللہ خرچ کرنا کیا ہوتا ہے اور احسان جتا کر اس مال کو اور اس کے اجر کو ضائع کرنا، اس کے بارے میں ان آیات میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے ان کے روٹ ورڈز دیکھتے ہیں. مثل الذین ینفقون، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال. نفقہ جیسے ہمیں پتا ہے نفق سوراخ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو مال کی ذخیرے میں سوراخ کر دینے کو انفاق کہا جاتا ہے، یعنی خرچ کرنا. ٹھیک ہے، جو اللہ کی خاطر ہو، اچھی نیت کے ساتھ اور اچھی جگہ پر ہو، تبھی وہ خرچ کرنا جو ہے وہ فی سبیل اللہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کی خاطر اچھی نیت کے ساتھ اور صحیح مناسب جگہ پر حلال طریقے سے خرچ کرنا، وہ جگہ جہاں پہ لوگوں کو فائدہ ہو، نہ کہ ایسی جگہ پر خرچ کرنا جس سے لوگوں کو بھی نقصان ہو. ٹھیک ہے، تو یہ فی سبیل اللہ کے اندر آتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے یہاں پر آیا ہے اموالہم. تو اموال مال کی جمع ہے جس میں ہر قسم کا مال آ جاتا ہے، چاہے ہمارا منی ہو، کیش ہو، کائنڈ ہو، کھانا پینا، کپڑا، گھر بار، کچھ بھی چیز ہو، وہ ساری چیزیں جو انسان کی ملکیت میں ہوتی ہے وہ اس کے مال کے اندر آتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم کی ضمیر آئی ہے، دیکھیے اموالہم کے آگے ہم لگا ہے، تو اپنے مال میں سے خرچ کرنا، نہ کہ کسی دوسرے کے مال سے خرچ کرنا. تو یہاں پہ کیا مراد ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کو بولیں یا ان کے مال میں سے بنا ان سے پوچھے ان کی اجازت کے خرچ کر رہے ہوں اور ہم سوچ رہے ہوں کہ ہم فی سبیل اللہ خرچ کر رہے ہیں. تو یہاں پر ہم کی ضمیر اپنے مال کی طرف آئی ہے، یعنی وہ مال جو آپ اون کرتے ہیں اس میں سے آپ خرچ کریے اللہ کے راستے میں، اسلام کے لیے. جیسے سورہ انعام میں بھی آتا ہے، سورہ انعام کے اندر آتا ہے آیت نمبر 153 میں کہ بے شک میرا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے. تو اسلام کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے جو خرچ کیا جائے، اسلام کی خدمت کے لیے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، یہ جو چیزیں ہیں وہ فی سبیل اللہ کیٹیگری میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر ایسے لوگوں کی مثال خرچ کرنے کی کمثلی حبتن، ایک دانے کی مانند ہے. حبہ جو ہے، حبہ اس کا روٹ حبہ ہے، محبت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. حب دانے کو کہتے ہیں. دانا بھی جب تک زمین میں نہ ڈالا جائے تو اس کے اثرات باہر نہیں آتے. ایسے ہی محبت جب تک دل میں نہ آئے انسان کے عمل میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ کی محبت اگر دل میں ہوتی ہے تو وہ انسان کے اعمال میں بھی نظر آتی ہے. حبوب گولیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور حبہ بیج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک دانہ، بیج بھی ہو یا ایک دانہ اس کے لیے. اور ایسے ہی حباب دوستی کو کہتے ہیں. کیا تو یہاں سے ایک دانہ، اور اگر آپ محبت دیکھیں گے محبت کا روٹ بھی حب ہی ہے، اسی لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے. امبتت اس نے اگائے. ٹھیک ہے، وہ بیج اگا رہا ہے. تو یہاں پر بیج کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس کا اصل معنی جو جاتا ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف جاتا ہے کہ اگانے والی ذات تو اللہ کی ہے. ٹھیک ہے، تو امبتت میں بھی اس کا روٹ نون با تا ہے. نبات بھی اسی سے بنا ہے، زمین سے اگنے والی تمام چیزیں نباتات کی کیٹیگری میں آتی ہیں. سبع سنابلہ. ٹھیک ہے، سبع سنابلہ یعنی سبع، سات کو کہتے ہیں سنابل، بالیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. سنبل کی جمع ہے. اس کا روٹ جو ہے وہ ربائی ہے، سین، نون، با اور لام. ربائی وہ روٹس ہوتے ہیں جو چار حرف سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، بالی اور خوشے کے لیے یعنی روٹ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. فی کلی سنبلتن، ہر بالی میں، مئۃ حبہ، کتنے ہیں؟ 100 کے لیے استعمال ہوتا ہے. حبہ یعنی اس کے ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں. 100 جو ہے وہ مبالغے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. ایک بالی میں ضروری نہیں ہے 100 ہی ہوں، لیکن مبالغہ یعنی آپ کو کسی چیز کی میجورٹی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے سمجھانے کے لیے، اسی لیے یہاں پہ 100 کا لفظ استعمال کیا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور خوب جاننے والا. الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ٹھیک ہے، خرچ کرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اس کے پیچھے دو طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں. ثم لا یتبعون، پھر نہیں وہ پیچھے لاتے.
یتبعو جو ہے اتبع یتبعو سے بنا ہے اتباع کرنا، کسی کام کے بعد دوسرا کام کرنا، یعنی بیک ٹو بیک کسی چیز کو پیچھے آنا، ایک کام آپ نے کیا اس کے بعد دوسری چیز اس کو فالو کرے گی، ٹھیک ہے، وہ اتباع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو پیچھے نہیں لاتے اس کے جو انہوں نے خرچ کیا، یعنی جب انہوں نے مال خرچ کر دیا اس کے بعد وہ یہ دو کام نہیں کرتے۔ کیا وہ کام ہے؟ منن، من جو ہے میم نون نون اس کا روٹ ہے، لفظی معنی اس کا کاٹنا ہوتا ہے، یعنی کٹنگ سم تھنگ آف، یعنی کسی چیز کو کاٹ دینا، اور نقصان دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور احسان جتانا، کسی کے اوپر احسان جتانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی کو دینے کے بعد دوسرے کو خود سے، دوسرے انسان کو جس کو آپ دے رہے ہیں اسے خود سے حقیر سمجھنا، دے کر احسان جتانا، اپنی بڑائی ظاہر کرنا، چاہے وہ زبان سے ہو، رویے سے ہو، اکڑنا ہو، اپنی نگاہوں سے آپ دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہیں، کوئی بھی انڈائریکٹ مینس بھی اس کے اندر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ولا ازا، اور نہ اذیت کو، ازن جو ہے یہ حمزہ زال اور یا اس کا روٹ ہے، یہ بھی اذیت سے ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ ازن جو ہے تکلیف دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہاں پر کس طرح کی تکلیف ہے؟ جو جتنی طرح کی اس میں تکلیف دہ چیزیں آ سکتی ہیں، جسمانی، روحانی، نفسیاتی، کوئی بھی کسی بھی قسم کی تکلیف جو ہے اس کے اندر آتی، ٹھیک ہے۔ تو دینے کے بعد لوگوں کے اندر مشہور کر دینا، یعنی انڈائریکٹلی جو آپ جس بھی طرح سے لوگوں کو ہرٹ کر رہے ہیں ان کے پیٹ پیچھے اپنی بڑائی ظاہر کر کے دوسروں کو حقیر ثابت کر کے، وہ ازن کی کیٹیگری میں ہے۔ من جو آپ سامنے بتا رہے ہیں، براہ راست کر رہے ہیں، اور ازن جو آپ پیٹ پیچھے بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے لہم اجرہم عند ربہم، جو لوگ یہ دونوں کام نہیں کرتے ہیں ان کے ایسے خرچ کا اجر ملے گا اپنے رب کے پاس، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جو خالصتاً اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، توکل کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، تو انہیں خوف نہیں ہوتا دینے کے بعد، نہ ہی انہیں غم ہوتا ہے کہ میرا مال کم ہو رہا ہے، انہیں یقین ہوتا ہے کہ اس کا صلہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سے ضرور ملے گا۔ قول معروف، بات اچھی، معروف جو ہے یہ اچھی بات کے لیے، نصیحت کے لیے، اچھے مشورے کے لیے، یا پھر اچھی طریقے سے کسی کو ٹال دینا، نرمی کے ساتھ بات کرنا، آسان بات کرنا، یہ سارے مفہوم اس کے اندر آتے ہیں۔ این را اور فائز کا روٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ بات جو بھلی ہو، جانی پہچانی۔ کوئی مانگنے آتا ہے تو جیسے ہم اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی طرح کے برے الفاظ استعمال کرنا اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ومغفرہ، اور معاف کر دینا، ٹھیک ہے۔ یہاں خرچ کرنے میں معاف کرنے کا مطلب مفہوم کیوں آتا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں، اس کے بعد وہ بدتمیزی کرنے لگتا ہے ہم سے، ہمیں غصہ دکھانے لگتا ہے، ٹونٹ کرنے لگتا ہے، کسی بھی طرح کا کوئی نیگیٹو ریاکشن دیتا ہے، تو بدلے میں ہم بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی زیادتی پہ، اس کی تکلیف پہنچانے پہ ہم بھی اس کو تکلیف پہنچانے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اس کو معاف کر دینا، اچھی بات کہہ دیں، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ اسے پیار سے ٹال دیں کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، بعد میں لے لینا، یا اللہ بھلا کرے، کوئی بھی اس طرح کا آپ جملہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور مغفرت یعنی آپ اس کو، اگر اس نے کوئی تکلیف دی تو آپ اسے معاف کر دیں۔ دوسرا معنی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ اللہ سے بخشش طلب کریں، کیونکہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اسی نے ہمیں توفیق دی۔ اگر ہم کوئی نیگیٹو چیز اپنے دل میں بھی لاتے ہیں، اپنی زبان سے بھی ادا کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی ساتھ کے ساتھ بخشش طلب کرنی چاہیے۔ خیر من صدقۃ، یہ دونوں چیزیں بہتر ہیں اس صدقے سے، یتبعها اذا، جس کے پیچھے آئے کوئی اذیت، کوئی تکلیف جو ہم کسی کو پہنچائے، اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے پیار سے منع کر دیں، اسے معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے اور بہت بردبار ہے، بہت تحمل والا ہے، وہ فوری فیصلہ نہیں کر دیتا، جیسے انسانوں کی کمزوری ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر ٹوٹ جاتے ہیں، فوری ججمنٹ دے دیتے ہیں، زبانی کلامی ریاکشن دینے لگتے ہیں، اور انسان کی تعلقات بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ان کمزوریوں کو دیکھتا بھی ہے، اس کے باوجود بھی ان کو وہ فوراً سزا نہیں دیتا، ہمارے گناہوں پہ وہ فوراً نہیں پکڑتا۔ اسی لیے یہاں پہ یہ صفت آئی ہے کہ اگر آپ نے کچھ بول بھی دیا تو آپ بخشش طلب کریں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، وہ سب جانتا ہے، اور وہ بہت بردبار ہے، وہ فوری آپ کو سزا نہیں دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، نہ تم باطل کرو، ٹھیک ہے، باطل کرنا، بات تو اور لام اس کا روٹ ہے، بے مقصد ضائع نہ کرو اپنے صدقات کو، بالمنی والاذی، احسان جتا کر اور اذیت کے بعد، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال دکھاوے کے لیے۔ ریا جو ہے، ریاکاری بھی اسی سے بنا ہے، ریا یعنی شو آف کرنا، دکھانا لوگوں کے سامنے۔
ٹھیک ہے، جس سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے. ولا یؤمنو باللہ والیوم الآخر. 3 چیزیں صدقے کو ضائع کر دیتی ہیں. یہاں پہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے من، ازا اور ریا. ٹھیک ہے، یعنی اگر ہمیں اپنے صدقے کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کا ثواب کو ہمیں 100 ٹائمز ملٹیپلائی کرنا ہے، تو ہمیں 3 باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا: اچھی نیت، اچھی جگہ جہاں پہ خرچ کرنا ہو، اور اچھا طریقہ، بہترین طریقے سے اچھے سے دیکھ بھال کر کے اس اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ٹھیک ہے، اگر ہم کوئی بزنس کرتے ہیں، محنت کر کے اس کو پروان چڑھاتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو وہ بھی اچھی طرح سے خرچ کرنے میں آئے گا. ریاکار شخص کی مثال یہاں اس شخص کی طرح بتائی ہے، دیکھیے کہ فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مانند ہے جو صفوان ہو. صفوان کیا چیز ہوتی ہے؟ صفوان صفوانتن کی جمع ہے، چٹیل پتھر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو وہ پتھر جو بالکل چٹیل ہو، جو بظاہر اس کے اوپر مٹی پڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے نیچے لینڈ ہوتا ہے. جیسے ہی بارش آتی ہے وہ مٹی اس کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے اور وہ چکنا پتھر اوپر رہ جاتا ہے. علیہ ترابن، جس پر مٹی ہے. فاصابہ، تو پہنچے اس کو. فاصابہ میں صاد واو اور با اس کا روٹ ہے، مصیبت بھی اسی سے بنا ہے، تیر کا صحیح نشانے پر جا کر لگنا. ٹھیک ہے، یہ اس کا لفظی معنی ہے. تو صحیح جگہ پر پہنچنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو پہنچتے اسے وابل، تیز بارش. فترکہ سولدا، تو وہ چھوڑ دے اس کو. سولدن، سولدن کیا چیز ہوتی ہے؟ صاف چٹان کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹھوس زمین جس پر کچھ بھی نہ اگے، ایک دم چٹیل زمین، چٹان کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، راس السلد بھی اس سر کو کہتے ہیں جس کے اوپر بال بالکل نہیں اگتے. لا یقدرون علی شیء، نہیں وہ قدرت رکھتے ہوں گے کسی چیز پر. مما کسبوا، یعنی اپنی محنت کوشش سے جو انہوں نے کمایا ہے، اس میں سے کسی چیز کا بھی ان پر کوئی اختیار نہیں ہوگا. اپنی کمائی کا انہیں کوئی رزلٹ نہیں ملے گا جو اپنے صدقے کو ایسے ضائع کر دیتے ہیں. اللہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. کافر قوم یہاں پہ کون ہے؟ نہ ماننے والے، ریاکار، من اور ازا سے کام لینے والے، سنی انسنی کرنے والے لوگ. پھر اس کے آگے دیکھیے، وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی. اب دوسرے کردار کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو خرچ کرتے ہیں. ينفقون اموالهم، اپنے مال کو اللہ کی رضامندی کے لیے. ابتغاء مرضات اللہ، چاہنے کے لیے رضامندی اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ کے چہرے کو چاہنے کے لیے. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور تثبیتاً جو ہے اس کا روٹ کیا ہے؟ سا با اور تا، ثابت قدمی بھی اسی سے بنا ہے، مضبوط کرنا، جما دینا، مستحکم کرنا. ٹھیک ہے، تو کسی چیز کی پختگی کے لیے، اس کی اسٹرینتھ کے لیے، اس کی جڑوں کی مضبوطی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کون سی چیز کتنی زیادہ سختی سے جمی ہوئی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اور ثابت قدمی کے لیے. دوسرا اطمینان قلب کے لیے، یعنی باہری طور پہ بھی آپ ثابت قدم ہیں اپنے عمل میں، اور آپ کا دل بھی مطمئن ہے اس عمل کے بعد کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، ہر نفاق سے اور ریاکاری سے آپ کا عمل پاک ہو. اس کے لیے وَتَثْبِيتًا کا لفظ استعمال ہوا ہے. مِنْ أَنفُسِهِمْ، یعنی اپنے نفسوں کے لیے. کوئی زور زبردستی نہیں کری کسی نے، وہ اپنے دل سے اطمینان کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، دل کے چماؤ کے ساتھ میں، اور پورے اعتقاد کے ساتھ کام لیتے ہیں. پھر ان کی مثال کیسے دی گئی ہے؟ کمثل جنت، مانند ایک باغ کے ہے، ایک باغ کی طرح مثال دی گئی ہے جو اونچی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے، بربوتن، اونچی جگہ پر. اصابہ وابل، پہنچے اس کو تیز بارش. اس کو جب تیز بارش پہنچتی ہے، اگر بارش تیز وہاں ہوتی ہے، فآتت اکولہا ضعفین، تو وہ اپنا پھل دیتا ہے 2 گنا. ضعفین جو ہے وہ 2 گنا پھل دینے کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی جو پیداوار ہوئی اس کی وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے. وہ زمین اتنی زرخیز اور اتنی بہترین ہوتی ہے. اس شخص کی مثال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے. فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، پھر اگر نہ پہنچے اسے تیز بارش، یعنی اگر اس ایریا میں بارش نہیں بھی ہوتی ہے، فَطَل، تو فوار ہی کافی ہے. بارش نہیں ہوتی تو فوار، یہ جو طل ہے، فا تو کے لیے استعمال ہوا ہے، اور لام لام اس کا روٹ ہوتا ہے، ڈیو کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جو بارش کے اوپر آپ اوس کی بوندیں دیکھتے ہیں نا، فوار، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اگر اتنا کم بھی پانی ہے تب بھی اس کی فصل اگ جائے گی. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان عمل کو جانتا ہے جو ہم کرتے ہیں، اور وہ خوب دیکھنے والا ہے. کون کس طرح کا عمل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ آخری آیت دیکھیے، ایود احدکم،
کیا چاہتا ہے کوئی ایک تم میں سے، یودو جو ہے واو دال دال بدھ سے بنا ہے، چاہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ چاہتا ہے کہ ان تکون لہو، کہ ہو اس کے لیے جنتن ایک باغ، جنت جو ہے وہ چھپی ہوئی چیز کے لیے استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو جنت وہ باغ ہے جس میں کثرت سے پیڑ ہو جو اس زمین کو چھپا لے، گھنے درختوں والا باغ جو ہے وہ جنت کہلاتا ہے۔ اسی لیے جو اللہ کی جنت ہوگی اس میں بھی جب بھی آپ ذکر دیکھیں گے تو خوب کھیتی کا اور نیچر کا اور پیڑ پودوں کا اور نہروں کا ذکر ہے اس میں بھی، ٹھیک ہے۔ من نخیل، کھجوروں کا، وعنابن اور انگوروں، یعنی وہاں پہ کھجور اور انگوروں کے درخت ہیں، اس کے ساتھ ہی تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہریالی بھی خوب ہے اور پانی بھی ہے وہاں پر، لہو فیہا من کل الثمرات، اس نتیجے میں کیا ہے کہ اس باغ میں ہر قسم کی پیداوار موجود ہے، ہر قسم کے پھل۔ اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے کے لیے دیکھیے کہ پھل سارے لکھے ہیں، من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل بھی ہے، اس کے باوجود بھی کھجور اور انگور کا ذکر الگ سے کیا گیا ہے، تو یہ ان کی نیوٹریٹو ویلیو کے لیے استعمال کیا گیا ہے، وہ زیادہ منافع بخش ہوتی ہے ان کی ہیلتھ اور ان کے بینیفٹ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو ان کا ذکر اس لیے الگ سے کیا گیا ہے، پلس ان دونوں کو بہت کیئر سے اگانا پڑتا ہے، ان کی خاص نگرانی کرنی پڑتی ہے، کتنا پانی ہو، کس قسم کے مینیور اس میں ڈلے، کس وقت اس کا پھل کاٹنا ہے، اسی لیے ان کا ذکر جو ہے ان کی بینیفٹ کی وجہ سے اور ان کی کیئر کی وجہ سے الگ سے کیا گیا ہے۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اس کام میں اس انسان نے جس نے محنت کی ہے ساری عمر اپنی لگا دی، بڑھاپا اس کو آ پہنچا، اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، اس کی محنت، اس کا وقت سب استعمال ہوا، یہاں تک کہ اس نے شادی بھی لیٹ کی، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، کہ اس کی اولاد جو ہے وہ کمزور، یعنی اس کی لیٹ شادی کرنے کی وجہ سے اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں، اس نے ساری عمر اپنی محنت میں اپنی کھیتی میں لگا دی، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پھر پہنچے اس کو ایثار، ایثار جو ہے عین سواد اور رائس کا روٹ ہے، نچوڑنے کے لیے استعمال کرتا ہے، سکویز کرنا، تو طوفانی ہوا جو زمین سے اٹھتی ہے اس فارم میں ہوتی ہے، وہ جیسے کسی چیز کو نچوڑا جا رہا ہے اور وہ اوپر جا کر گول فارم میں ہو جاتی ہے، لائک ٹورنیڈو، اس کی طرف اشارہ ہے۔ فیہ نارن، اس کے اندر کیا ہے، اس میں آگ بھی ہے، اس ہوا میں آگ کے شعلے بھی ہیں، یا وہ بہت گرم قسم کی ہوا ہے، طوفانی ہوا ہے جس سے باغ جل جاتا ہے، فاحترقت، وہ باغ کو جلا دیتی ہے، وہ ہوا جو اٹھتی ہے اس باغ کو جلا دیتی ہے، اس انسان کی جس نے اپنی ساری محنت اپنی زندگی کی اس باغ میں لگا دی، اور اس کے بچے بھی ابھی چھوٹے ہیں کہ وہ بھی محنت نہیں کر سکتے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اسی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی بات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ جو شخص جس نے نیکی کے بڑے بڑے کام کیے ہوں، اچانک کوئی ایسا ریاکشن دے دے، کوئی ایسی جذباتی کیفیت آ جائے، کوئی غلط رویہ اپنا دکھا دے، من یا اذا کر دے، کوئی بھی ایسی چیز، ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں اس کی ساری زندگی کی محنت، اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی نظروں میں گر جاتا ہے، اسی لیے ہمیں کانشیسلی کام کرنا پڑتا ہے ساری زندگی کہ کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی زبانی بات ہمارے منہ سے نہ نکلے جس کی وجہ سے کیا ہو، ہمارا سارا کا سارا ہماری محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تفصیل دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دان جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلی، یہاں مثال دی گئی ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے، قرآن میں اللہ تعالیٰ بہت سی باتیں مثالوں کے ساتھ سمجھاتے ہیں، سورہ عنکبوت میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یہ مثالیں انہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، ان کو صرف علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو زمین میں چیزوں کا اگنا، جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ تو سٹارٹنگ ڈیز سے ہی ہو رہا ہے، سب دیکھتے آئے، کامن مین ہے یا مسلمان ہے، کوئی بھی ہے، وہ ہر کوئی اس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے، اگنے کا، کراپس کے گروتھ کا، پیڑوں کا، سب چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن علم والے جو ہیں وہ اس کو الگ نظر سے دیکھتے ہیں، کہ وہ اس کو سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ میرے رب کی نشانیاں ہیں، تو جب انسان کا قرآن سے تعلق جڑ جاتا ہے تو یہ انہی چیزوں کو مختلف انداز سے دیکھنے لگتا ہے۔ تو جو لوگ شریعت کے مطابق اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق جائز جگہوں پر، حرام اور بدعات سے بچ کر، تو جیسے سورہ فرقان میں بھی آتا ہے کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، یعنی دونوں کے بیچ میں آپ سپینڈ کریں اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ خرچ کریں، لیکن نہ ہی آپ بہت زیادہ خرچ کریں کہ سب کچھ لٹا دیں، اور نہ ہی آپ اتنے بخیل ہو جائیں کہ جہاں ضرورت ہے آپ وہاں بھی خرچ نہیں کرتے۔
تو دکھاوا نہیں کرتے، خالص اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، انہیں یہ مثال دے کر مشاہدہ کرایا گیا ہے کہ دیکھو کس طرح تمہارا مال آخرت میں اجر و ثواب میں بھی بڑھے گا، جس طرح دنیا میں تم پیڑ پودوں کو پھلتا پھولتا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہو، جیسے آپ نے ایک دانہ اگایا، اس کے اندر سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، یعنی 7 سوری، تو کتنا ہو گیا یہ 700 گنا۔ تو کثرت سے بڑھوتری، زیادہ سے زیادہ مال جو ہے وہ پھل لے کر آتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے حلال مال سے اللہ کے راستے میں ایک لقمہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک پہاڑ بن جاتا ہے۔ یعنی آپ نے جتنا مال خرچ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑھا دیا کہ وہ ایک پہاڑ کی طرح آپ کے سامنے ہوگا قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت یہاں پہ، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے، اسے پتا ہے کہ کس نے کس جذبے کے ساتھ خرچ کیا ہے۔ دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑا چڑھا کر دے، یہاں پہ آیا نا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے بڑھا دیتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ تو یہ کس کے لیے بڑھایا جاتا ہے؟ ہر ایک کے لیے کیوں نہیں بڑھایا جاتا؟ کیونکہ سب کی نیت مختلف ہوتی ہے، کون کہاں خرچ کر رہا ہے، کس کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اس کے پیچھے سے کیا کیا نتائج سامنے آ رہے ہیں، اس کے اوپر ریوارڈ انسان کا فرق ہو جاتا ہے۔ جیسے بیج 2 طرف سے بڑھتا ہے، یعنی روٹس کی طرف سے بھی بیج ہمارا گرو کرتا ہے زمین کے اندر، اور اتنا ہی وہ اوپر بھی پھیلتا ہے، لیکن لوگوں کو کیا نظر آتا ہے؟ صرف اوپر کی گروتھ نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھلدار درخت جو ہوتا ہے وہ صرف اوپر کا آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے نیچے کا نہیں دیکھ پاتے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کو اپنی نیکی کا صرف ایک حصہ نظر آتا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے، لیکن دوسرا حصہ جو اس کی انٹینشن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ ملٹی پلائی کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کا ہڈن پارٹ ہوتا ہے، جو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ صرف 700 نہیں، ٹھیک ہے، البتہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اور بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ 700 کا ذکر کیا ہے، دیکھیں whoever spends in the cause of Allah it will be recorded for him 700 folds، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، 700 گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے۔ تو فی سبیل اللہ خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے اجر کو ریٹین کرنا بھی ہے، پلس ملٹیپلیکیشن کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اس کی مثال ایسے لیجیے نا، جیسے اگر کوئی خرچ کرتا ہے اپنے فوڈ کے اوپر، اگر آپ کسی کو خرچ میں کھانے کے لیے کچھ چیز دے دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ اسے کھا لے گا، کنزیوم کر لے گا اور وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کوئی ایسی چیز کسی کو دیتے ہیں، لائک آپ نے بک کی فارم میں دیا یا کسی کو پڑھا دیا، کوئی علم دے دیا، کتابیں لا کے دے دی، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ علم ریٹین کر جائے گا، اس لیے اس کا ریوارڈ تب تک ملٹی پلائی ہوتا جائے گا جب تک کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے ان ریوارڈ کی طرف زیادہ دھیان دے جو ملٹی پلائی ہوتے ہیں۔ ہمارا کیا کام رہتا ہے کہ ہم صرف دعوتوں میں، اپنے ریلیشن شپس میں، ان میں خرچ کرتے ہیں، لیکن جہاں ضرورت ہوتی ہے دین کو انڈائریکٹلی، وہاں پہ ہم خرچ نہیں کرتے۔ دین کی پروموشن کے لیے یا ایسی گیدرنگز ہوتی ہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہو، ان کو کسی ٹاپک پہ بتایا جا رہا ہو، اویئرنیس کی جا رہی ہو، ایسی گیدرنگز میں یا ایسے مدارس میں، کسی بھی جگہ میں ہم خرچ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، لوگوں کے لیے آج پریزنٹلی بھی ان جگہوں پر خرچ کرنا چاہیے جس سے دین کی ترقی ہو، لوگوں کو اویئرنیس پہنچے، جس بھی فارم میں آپ خرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے گڈ ڈیڈس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کے سامنے ہی ساری چیزیں موجود ہیں۔ اوپر کا جو پارٹ ہے، چیریٹی، صلاح، ذکر، تہجد، سومن، تلاوت، یہ ساری گڈ ڈیڈس ہیں، ان کو ڈسٹروائے کون کرتا ہے؟ گوسپنگ، لوگوں کی غیبتیں کرنا، جھوٹ بولنا، بیک بائٹنگ، غصہ کرنا، نمازیں چھوڑنا، ایسے ہی بدتمیزی کرنا، یا پھر دکھاوا کرنا، ریاکاری کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک جنگ کے موقع پر 4000 درہم اللہ کے رسول کے پاس لا کے دیے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے پیچھے کیا چھوڑا؟ تو کیا بولتے ہیں آپ کہ میں جتنا لایا ہوں اتنا پیچھے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی کہ اے اللہ، عبد الرحمن کی اس میں برکت دے جو وہ پیچھے چھوڑ کر آئے۔ صحابہ کس قدر خرچ کیا کرتے تھے اللہ کے دین کے لیے۔ ایک اور موقع پر حضرت عثمان نے 1000 دینار جنگ تبوک میں اللہ کے نبی کو لا کے دیا، ان کی گود میں ڈالا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے اور فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس کو نقصان نہیں دے گا۔ آپ نے کیا دعا دی؟ اے اللہ، عثمان کے آج کے دن کی قربانی فراموش نہ کرنا، اس کا اجر اس کو دینا۔ آپ نے یہ ان کو دعا دی۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ آپ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس طرح آپ کے پاس بھی اپنا مال ملٹی پلائی ہوتا جاتا ہے۔ مسند احمد کی بھی حدیث ہے کہ جو اپنی بچی ہوئی چیز میں سے بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہے اسے 700 گنا تک کا ثواب ملتا ہے۔
چاہے آپ نے اللہ کے راہ میں اپنی بچی ہوئی چیز بھی کیوں نہ دے دی، ٹھیک ہے، ویسے تو ہمیں اپنی بہترین چیز دینی چاہیے، لیکن اگر آپ بچی ہوئی چیز بھی دیتے ہیں تب بھی آپ کو 700 گنا کا ثواب ملے گا، جو اپنی جان، اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، یعنی جو آپ اپنے لیے خرچ کر رہے ہیں یا اپنی فیملی کے لیے خرچ کر رہے ہیں تب بھی آپ کو 10 گنا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی بیمار کی عیادت کا ثواب بھی 10 گنا ہے۔ تو اس آیت میں بے حساب اجر کا جو ذکر ہے وہ نیت کے اوپر ویری کرتا ہے، جس نیت سے جو خرچ کرے گا اسے اتنا ریوارڈ ملے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو ایک ڈیمو کی فارم میں سمجھیے، جیسے آپ امیجن کیجئے کہ آپ نے ایک دانہ لیا، ٹھیک ہے، اسے آپ نے زمین میں ڈال دیا، اب وہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، آپ کے سامنے وہ دانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے جب آپ خرچ کرتے ہیں تو وہ مال آپ کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے تو آپ کے دل پہ ناگوار کیفیت محسوس ہوتی ہے، آپ کے سامنے سے وہ چیز ختم ہو گئی۔ ایسے ہی آپ دیکھیے، جب دانہ جتنا عمدہ ہوگا، جتنا بہتر ہوگا، پودا اتنا ہی اچھا نکلے گا۔ اگر آپ ردی اور گھن لگا ہوا دانہ زمین میں ڈالتے ہیں تو آپ کی کراپ بھی خراب ہی ہوگے گی، ٹھیک ہے، اسی لیے جو صدقہ بہترین نیت کے ساتھ میں کرتے ہیں تو اس میں ریوارڈز بھی اتنا بہترین آپ کے سامنے آئیں گے۔ پھر اس کے بعد دانا اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے آس پاس کیڑے لگ جاتے ہیں، وہ اسے کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اسے کس طرح سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم جب دے کر احسان جتا دیتے ہیں تو وہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم نے اپنا دانا اگایا لیکن اس کے آس پاس کیڑے تھے، روڈنٹس تھے، جنہوں نے، پیسٹ وغیرہ نے ہماری کراپ کو بالکل خراب کر دیا۔ پھر لاسٹ میں عرضی اور سماوی آفات اگر آ جاتی ہیں، اگر ہمارا پودا گرو بھی کر رہا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی اور ایسی جو ہے نیچرل ڈیزاسٹر ہو گیا، مین میڈ ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، جیسے ہم اچھا کام کرتے ہیں لیکن ساتھ میں غیبت کر دیتے ہیں، بدعت کر دی ہم نے، شرک کی گناہ میں ہم پڑ گئے، تو کیا ہوگا، وہ ہماری نیکیاں اس طرح تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ایک نیکی کر کے اس کو چھوڑ نہ دیں، اس کو بڑھتا ہوا دیکھنا ہے تو آپ کو اس کے بعد بھی اچھے عمل کے اوپر دھیان دینا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے اسی قدر بچانا بھی ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جیسے ہم نے پڑھا کہ وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں اس کے پیچھے من اور اذى نہیں لاتے، دے کر احسان نہیں جتاتے، کسی کو دکھ نہیں دیتے، تبصرے نہیں کرتے، پھر کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے کہ انہوں نے ایک ہاتھ سے کیا خرچ کیا، نہ ہی اپنے رویوں سے، نہ ہی اپنے معاملات میں وہ فرق لاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کوئی اچھا کام کیا، اس کے بعد آپ نے کسی بھی نیت سے آپ نے اسے بتا دیا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، من اور اذا، یہ اخلاص کے منافی، یعنی اگر آپ کے اندر اخلاص ہوگا تو کبھی بھی آپ اس چیز کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے، جو آپ نے عمل صرف اپنے اور اللہ کے درمیان رکھا ہے وہ عمل آپ کا باقی رہ جائے گا، باقی سارے عمل کے اندر جتنا ملاوٹ ہوگی اس قدر اس کا ریوارڈ مائنس ہوتا چلا جائے گا۔ تو جس پر آپ نے احسان جتایا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو کیا رویہ اختیار کیا کرنا چاہیے کہ اگر آپ سے کوئی بدتمیزی سے بھی بات کر رہا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو وہ اس تکلیف کو برداشت کر لینا چاہیے، اسے واپس نہیں لوٹانا چاہیے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب تم کسی کو دو اور وہ محسوس کرے کہ تیرا سلام بھی اس کو ناگوار ہے تو سلام بھی نہ کرے، یعنی آپ ہوتا ہے نا ایٹ ٹائم کسی کو ہیلپ کی ضرورت تھی، آپ نے اسے کچھ دے دیا، پھر اس کے بعد آپ اسے سلام بھی کرتے ہیں تو اسے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ مجھے ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ میں نے اس پہ احسان کیا ہے، یا مجھے یاد دلا رہا ہے کہ مجھے اس کے پیسے لوٹانے ہیں، تو وہ برا فیل کرتا ہے اپنے دل میں، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے سامنے بھی نہ آئے پھر اگر آپ، ٹھیک ہے، نہ اپنے زبان سے نہ اپنے عمل سے اس کو تکلیف پہنچائے، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے جو خالصتاً اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس کیا معاملہ ہو رہا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس پکچر میں بھی کہ اکثریت کیا کر رہی ہے، شو آف کرنا، سیلفی لے کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا، احسان جتانا، زبان کے علاوہ اگر ہم دل میں بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے تو دیکھو کتنے لوگوں کو دیا ہے اور ہم کتنا اس سے بہتر ہے، اس شخص سے بہتر ہو جاتے ہیں، کسی بھی لحاظ سے اپنے آپ کو ہم بڑا سمجھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، آپ کی نیکی کو کھا جائے گا، ٹھیک ہے، انسان جو سوچتا ہے وہی اس کے رویے میں بھی آ جاتا ہے، جانے انجانے میں ہم ایسا سوچتے بھی ہیں تو آپ دیکھیں گے نہ کبھی آپ کی زبان سے ادا ہو ہی جائے گا، اسی لیے سوچنا بھی نہیں چاہیے، جو آپ نے عمل کیا اس کو آپ بالکل بھول جائیں، شیطان وسوسہ دلاتا ہے، وہ آپ کے دل میں ڈالے گا کہ دیکھو فلاں بندے نے آپ کو تھینک یو بھی نہیں کہا، وہ شکر گزار بھی نہیں ہوا، اس نے لوگوں کے بیچ میں چرچا بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا، مزید نیکی کے موقع ہم سے چھوٹ جائیں گے، کیونکہ ہمیں ثواب کمانا ہے، ہمیں درجوں میں بلندی پانی ہے، اگر ہم احسان جتا دیں گے تو کیا ہوگا، مائنس میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، اسی لیے ہمیں اس بندے سے ریوارڈ نہیں چاہیے جو خود محتاج ہے، اگر ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، لوگ تھوڑی سی دن تعریف کریں گے ہماری، ایک دوسرے کو بتائیں گے اور تھوڑا سا ہمارا خون بڑھ جائے گا، بس اس سے زیادہ کیا فائدہ،
لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، صرف اللہ کو پتا ہے، تو وہ 1 کی جگہ 1 لاکھ سے زیادہ آپ کو دے گا۔ اسی لیے فائدے کا سودا کریں کہ نیکی کو کوشش کریں کہ جیسے کہتے ہیں نا سیدھے ہاتھ کو دیں گے تو الٹے کو بھی نہیں پتا ہوگا، تو کوشش کریں کہ آپ کے قریبی فیملی ممبرس تک کو نہ پتا چلے، وہ ریوارڈ آپ کا صرف اللہ اور آپ کے درمیان۔ تو یہاں سے ہم نے کیا سبق سیکھا کہ جب ہم بندوں سے بدلہ چاہتے ہیں، احسان طلب کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، اپنا ہی سکہ کھوٹا کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب چیزیں تھوڑی ہیں، تعریف ہو گئی، اپریسیشن ہو گئی، ذکر خیر ہو گیا، اس کے بدلے میں وہ چھوٹی قسم کا سودا ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کئی گنا زیادہ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں، ان ساری چیزوں کو اپنے اندر سے نکال۔ 2 طرح کے بندے ہوتے ہیں، ایک یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے یاد رکھیں، دوسرا بندہ کیا ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے یاد رکھے۔ تو ہمیں کون سا کردار اپنانا ہے انشاءاللہ، جس میں اللہ تعالیٰ ہم کو یاد رکھے۔ تو اس لیے احسان نہیں جتانا، اگر ہم احسان جتا کر کسی کو صدقہ کرتے ہیں تو یہ الٹا ہمارے لیے گناہ کا سبب بن جائے گا، ایک تو صدقہ بھی ثواب بھی گیا اور دوسرا ہم نے گناہ سمیٹ لیا۔ ایسے ہی من اور اذا اگر ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے حق میں کیسے ہوگا، کہ اگر ہم دعاؤں میں احسانات کر رہے ہیں، احسانات گنوا رہے ہیں، اپنی نیکیاں اللہ پہ گنوا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے میں نے تو ایسا کیا تھا، اتنی تہجد کی نمازیں پڑھی تھی، آپ نے میری دعا نہیں سنی، یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے اوپر من اور اذا کرنا۔ اسی لیے اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے بھی عاجزی رکھنی چاہیے اور بندوں کے سامنے بھی۔ اگلی آیت، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ٹھیک ہے، نرم بات کہنا، بھلی بات کہنا اور دوسروں کے قصور کو معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت ہے۔ بعض اوقات آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے، انسان شرم بھی محسوس کرتا ہے، اسے اریٹیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا، کوئی ایسا رویہ اپنا لیا یا اپنا لہجہ آپ نے اس طرح کا کر لیا، اپنی آواز سے تکلیف پہنچا دی، ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ آپ اپنی زبان سے بھی تکلیف نہ پہنچائیں، بھلی بات کہہ دیں، اللہ بھلا کرے، یا کچھ بھی ایسے الفاظ ان سے کہہ دیں کہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ نے دیا تو ہم بعد میں آپ کو دے دیں گے، کوئی بھی نرمی سے بات کہہ دینا، اس آیت میں ہمیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے، مغفرہ، اس کو بھی اچھے سے سمجھ لیں کہ مانگنے کا انداز بھی کبھی کبھار لوگوں کا اتنا برا ہوتا ہے، یا جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ بدتمیزی پر اتر آتے ہیں کہ آپ انہیں کچھ دے رہے ہیں، اوپر سے وہ آپ کی ساتھ بدزبانی کر رہے ہیں، کوئی بھی ایسا طریقہ جو آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ کیا کرتے ہیں، ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں کہ ایک تو میں دے رہی ہوں اور اوپر سے میرے ساتھ ایسا رویہ کیا جا رہا ہے، اس کو بھی آپ کو درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے۔ سورہ شعراء میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو صبر والے ہیں اور معاف کرنے والے لوگ ہیں، یہ واقعی ہمت رکھتے ہیں، یہ واقعی بڑے عزم والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ ایسے ہی دوسری آیت میں آتا ہے کہ جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر دی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے معاف کرنے والے بنے، اور اصلاح کیسے کریں گے کہ جو غلطی ہوئی ہے یا اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اس کو دور کر دیں۔ خاص طور پر جیسے ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ میں ایسا کرتے ہیں، ان کا لحاظ نہیں کرتے، باہر والوں کے ساتھ تو ہم پھر بھی نرمی سے بات کر لیتے ہیں، لیکن اپنوں کے ساتھ میں ہمارا رویہ سب سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ گھر والوں کے ساتھ بھی نرمی اختیار کریں، ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہمارے گھر والے ہیں اور سب سے زیادہ کلوز میں ہوتے ہیں، لائک ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایسے ہی یہاں پر آتا ہے کہ نصیحت کرنا کیا چیز ہوتی ہے، کہ آہستہ آہستہ کسی کو آرام سے وہ بات سمجھانا، کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کے اور ان کے پوائنٹس میں ڈفرینس ہے، یا وہ آپ کی بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اوپینین بھی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے انسان کا، تو آپ ان کو پیار سے سمجھا دیں، ٹھیک ہے، اس سے بھی ان کو بات سمجھ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے اچھا صدقہ وہ ہے جو تنگ دستی میں دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے اگر آپ کے پاس نہیں ہے یا کم ہے تب بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، جتنا کم مال ہے اس میں سے بھی، تو وہ بہترین صدقے میں آئے، جب آپ کو ضرورت بھی ہو، فقر کا ڈر بھی ہو اور آپ صحت مند بھی ہو، اس وقت کا صدقہ بھی جو ہے وہ بہترین ہے۔ تو جو لوگ ہمیں ناپسند کرتے ہیں، ہم سے بھلائی نہیں کرتے، ان کو بھی آپ صدقہ کریں، ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تحفے تحائف پہنچائے، اس سے بھی دلوں کی نرمی کا سبب بنتا ہے انشاءاللہ۔ تو
یہاں پہ اس پکچر میں آپ دیکھیے کہ ایک شخص ہے جو بیٹھ کے اپنے تلاوت میں اپنے ذکر اذکار میں لگا ہوا ہے، اس کے بیڈ ڈیڈز ہیں جو دوسروں کو نظر آ رہے ہیں، اور اس کے گڈ ڈیڈز کا پہاڑ، اس کا آئس برگ دیکھیے کتنا نیچے تک کا ہے، لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا کیونکہ وہ اس کی چھپی ہوئی نیکیاں ہیں۔ ایسے ہی دوسرا شخص جو ہے جس کی کچھ نیکیاں ہیں جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہیں، وہ بہت اللہ والا بنتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن اس کے گناہ جو وہ پیٹ پیچھے کرتا ہے یا وہ چھپے ہوئے گناہ اس کے اتنے ہیں جو اللہ کو ہی پتا ہے، اور پھر وہ لوگوں میں اس طرح کا دکھاوا کر رہا ہے کہ دیکھو میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں، یہ دونوں بندے ایکول نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ان ساری چھپی ہوئی نیکیوں برائیوں کو بھی جانتا ہے جو انسان آج تو بندوں سے چھپا سکتا ہے، لیکن کل وہ اللہ تعالیٰ سب کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اسی لیے ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہماری چھپی ہوئی نیکیاں زیادہ ہونی چاہیے، نہ کہ ہمارے چھپے ہوئے گناہ۔ آیت نمبر 264، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ ایک اور چیز کا ایڈیشن ہوتا ہے، ریاکاری۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ مال اپنا جو آپ نے خرچ کیا ہے اسے ضائع نہ کریے دکھاوا کر کے۔ تو دکھاوے کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ پہلا لیسن اس آیت کا کہ اگر ہم نے اس نیت سے خرچ کیا کہ لوگ ہمیں ہماری واہواہی کریں گے، یا ہمارا اپنے بھائی بہنوں کے درمیان جو ہے چرچا ہوگا، یا کسی بھی طرح کی کوئی ایسی اپریسیشن جو ہمیں دنیا میں لوگوں سے چاہیے ہو، تو وہ چیز کیا ہے؟ ہمارا اجر ضائع کر دے گی۔ لوگ تعریف تو کر دیں گے لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ایسا شخص جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے وہ اصل میں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ ان آیات پہ دیکھیے بہت ڈرا دینے والی آیات ہیں کہ آپ نے خرچ کیا، آپ کو کس کے مترادف کیا گیا کہ جیسے آپ اللہ پر ہی یقین نہیں رکھتے، آپ کا یقین ہی دنیا پر ہے، آپ نے اللہ پر اللہ کا انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دن کا بھی انکار کر دیا، کہ آپ کو یقین ہی نہیں تھا کہ اس نیکی کا بدلہ آپ کو وہاں جا کے بھی ملے گا، آپ کو ابھی دنیا میں چاہیے کہ لوگ آپ کو ابھی کے ابھی سراہیں۔ تو اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے۔ یہاں پہ مثال کے ساتھ سمجھایا گیا ہے دوبارہ سے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ اپنے صدقات آپ احسان اور اذیت دے کے ضائع نہ کرے اس منافق کی طرح۔ یعنی اگر ایک انسان ایسا ہے جو شو آف کر رہا ہے، اس کی مثال منافق کی طرح دی گئی ہے کہ جیسے وہ اپنا عمل ضائع کر دیتا ہے۔ مصیبت کا مارا انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب وہ خرچ کر رہا ہے تو اسے اپنا مال کم کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ جرمانہ سمجھ کے خرچ کر رہا ہے، وہ بوجھ سمجھ کے خرچ کر رہا ہے۔ اس کے دل میں نہ ہی اللہ کی عظمت ہے، نہ ہی اللہ کی رضا وہ چاہتا ہے، وہ صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہے، تو وہ منافق ہو گیا۔ ایک طرح سے اس میں منافقت کی ٹریڈ پائی گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ اسے آخرت کے ملنے کا اللہ تعالیٰ سے یقین ہی نہیں تھا۔ ان کا خرچ ایسا ہے جیسے ایک چٹیل پتھر ہو جس پر وقتی طور پر کچھ مٹی جم جائے۔ آپ امیجنیشن کریں کہ ایک پتھر ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس مٹی کے جمنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے اس میں کوئی بیج آ گیا اور اس میں تھوڑی بہت ہریالی نکل آئی ہو، لیکن جیسے ہی تیز بارش کا ریلا آتا ہے وہ ساری کی ساری مٹی کو بہا کر لے جاتا ہے، اور چٹان پہلے کی طرح ویسی کی ویسی ہی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے وہ پہلے دکھائی دیتی تھی۔ یعنی آپ نے بہت محنت کی، آپ کا ہارڈ ورک سب برباد ہو گیا، کیونکہ آپ نے غلط جگہ پہ محنت کی، غلط طریقے سے کام کیا۔ آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہ پتھر جو ہے وہ صحیح زمین کی طرح کام نہیں کرے گا۔ یعنی آپ جو غلط انٹینشن سے کام کرتے ہیں تو وہ اس طرح ہے جیسے آپ غلط جگہ پہ بیج بو رہے ہیں۔ وہ اپنی کمائی جو آپ نے کی تھی اس پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھ سکے، یعنی وقتی مٹی پر جو انہوں نے جو کچھ بھی اگایا تھا وہ سب کا سب بہہ گیا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پہ یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان اشخاص کو کافروں کے مثال کی طرح، یعنی وہ بندہ جو نا اپنے مال کو شو آف کر کے خرچ کر رہا ہے وہ ایک طرح سے کافر ہو گیا، ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو انکار کرنے والے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دکھاوے کا مال، ٹھیک ہے، دکھاوے کی طرح، یعنی جو لوگ واہواہی کا مقصود ہوتا ہے ان کے پیچھے کہ لوگ ہم کو ہماری واہواہی کریں، وہ بالکل اس طرح ہے جیسے کسی نے ایک باریک کپڑا پہنا ہوا ہے، ایسا ایک دوپٹہ یا ایسا لباس پہنا ہوا ہے جو سی تھرو ہے، جس میں انسان اندر سے ننگا نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اصل مقصد اس نے پورا ہی نہیں کیا۔ صدقہ جو ہے وہ انسان کو بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، لیکن اگر آپ کا صدقہ صرف ریاکاری کے لیے تھا تو وہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے کوئی کپڑا پہنا ہی نہیں۔ اس پکچر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شخص جو خرچ کر رہا ہے اس کے بعد اس نے جا کے فون کال پہ یہ بتا دیا، دیکھو فلاں جگہ میں نے اتنا اتنا صدقہ کیا، تو اس کا جو اوپر آپ پیڑ دیکھ رہے ہیں جو اس کا
گرو کر رہا تھا، ایک پیارا سا پھول بن گیا تھا، پھر وہ مر گیا، وہ مرجھا گیا. ٹھیک ہے. حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، ایسے ہی جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم سیلفی لے رہے ہیں، ہم صدقہ کر رہے ہیں تو سیلفی لے رہے ہیں، عمرہ پہ جا رہے ہیں تو سیلفی لے رہے ہیں. ایسے ہی حد تو ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے بھی ایک طرف رکھتے ہیں اور سیلفی لیتے ہیں اور اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں. تو آپ کس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس چیز کی طرف توجہ دیں نا کہ ہم اگر کوئی نیک عمل ہے یا کوئی بھی ایسی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم اس کو فوراً اپنے اسٹیٹس میں لگا دیتے ہیں. تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری واہواہی کریں، یا پھر اس کے اوپر اگر پھر ایویل آئی ہوتی ہے یا حسد ہوتی ہے لوگوں کی، تو اس کے بعد ہم اتنا ہی پریشان ہوتے ہیں. سامنے بھی آپ کے سامنے حدیث لکھی ہے، دیکھیے کہ یہ ریاکاری ہے، اس کا کوئی ریوارڈ آپ کو نہیں ملے گا. تو جو نیکی انسان جتا دیتا ہے اس کا اجر بھی ضائع ہوتا ہے، سامنے والے کا دل بھی ٹوٹتا ہے، اور اسی طرح سے وہ بندہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو پسند کرتا ہو یا کسی بھی طرح سے آپ سے مانوس ہو، جس نے آپ سے بہت ہمت سے پیسے مانگے ہوں، تو کل کو کیا ہوگا، اس سے بھی آپ کا ریلیشن خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وہ اگلی بار آپ سے اس طرح اس محبت اور اخلاص سے نہیں ملے گا جیسے وہ پہلے ملا کرتا تھا. اگلی آیت ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اچھی نیت کے ساتھ مال خرچ کرتے ہیں، اپنے نفسوں کے اطمینان کے ساتھ، پورے جماؤ کے ساتھ، سوچ سمجھ کر، یعنی کسی جذباتیت میں آ کر وہ مال خرچ نہیں کر رہے، نیکی پر وہ ثابت قدم ہے، ان کو پتا ہے وہ مال خرچ کیوں کر رہے ہیں. اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو ہماری مال خرچ کرنا ہے اس سے ہمیں ثابت قدمی کیسے حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ صدقہ کر رہا ہے تو وہ اپنے ایمان میں مضبوط کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اس کے پیچھے اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان خرچ کرتا ہے تو اس کے اندر ایک طرح سے یہ خوف پیدا ہونے لگتا ہے کہ اب میرا کیا ہوگا، میرے پاس پیسے کم ہو جائیں گے، مجھے فلاں چیز خریدنی تھی، اپنے بچوں کے لیے سامان لانا تھا. لیکن آپ کیا کرتے ہیں پھر دنیا میں بھی جب آپ خرچ کر رہے ہوتے ہیں اس مال سے، تو کیا ہوگا، ایک طرح سے انسان کے اندر یہ نیگیٹو فیلنگ ہونے لگتی ہے، میرا کیا ہوگا. تو پھر انسان کے اندر یہ فیلنگ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے میرے لیے کافی ہے، وہ میرے رزق کا ذریعہ بنا دے گا یا وہ مجھے اس سے زیادہ دے دے. اس طرح انسان کا توکل اللہ پر بڑھتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، تو اسے غیبی مدد کا یقین ہوتا ہے، اس کے دل میں مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، وہ میری مدد ضرور کرے گا. جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی نے قسم کھا کر یہ فرمایا کہ خرچ کرنے سے اللہ کی راہ میں مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا. یہاں پہ حدیث ہے خرچ کرتے رہو، گن گن کر مت رکھو تاکہ تمہیں بھی گن گن کر نہ دیا جائے. یعنی اگر آپ گن گن کر دیتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص کو اتنا مال دیا تھا، اس کو اتنا مال دیا تھا، میرے پاس اب اتنا رہ گیا، مجھے اگلے مہینے اتنا چاہیے ہوگا، کاؤنٹ کرتے ہیں آپ، اکاؤنٹیبلٹی میں لگے رہتے ہیں، تو کیا ہوگا، اللہ بھی آپ کو گن گن کر ہی دے گا. ٹھیک ہے. اور سینت سینت کر نہ رکھو، یعنی چھپا چھپا کر اپنے پاس نہ رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو تم سے بھی نہ چھپا لے. تو یہ ڈرنے والی بات بھی ہے کہ اگر ہم بھی گن گن کر دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں گن گن کر دے گا. اگر ہم فراخی سے دے رہے ہیں، بے نیاز ہو کر دے رہے ہیں، اللہ کے لیے دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی وسعت کے ساتھ ہم کو عطا کرے گا. قرآن میں بھی آتا ہے کہ جو بھی تم خرچ کرو گے میں اس کے پیچھے اور لے آؤں گا. یعنی اگر آپ اچھے نیت سے خرچ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ملٹیپلائی کر کے وہ مال واپس دے گا. جب تک یہ انسان یہ تجربہ خود نہیں کرتا وہ ثابت قدمی نہیں پا سکتا. یہ صرف دینے سے ہی حاصل ہوتی ہے. تو جو لوگ اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، بندوں سے واپس لینے کے لیے نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو اسی طرح لوٹا دیتا ہے. اس طرح ان کو تثبیتا من انفسہم حاصل ہو جاتا ہے، یعنی اپنے نفسوں میں ثابت قدمی ان کو حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ جو مال خرچ کرنا ہے نا، تو یہ خوشی، سکون، اطمینان کا ذریعہ بھی بنتا ہے، روح کو بھی غذا ملتی ہے اور جسم کے بھی غذا ملتی ہے. اس کی مثال آپ ایسے سمجھے کہ آپ کے پاس تھوڑی سی چیز تھی کھانے کی، جسے آپ نے کیا کیا، دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کر لیا، تو جو آپ نے حصہ کھایا وہ آپ کی باڈی کو بھی بہترین طریقے سے پاور دے گا، طاقت دے گا، اور اس کے علاوہ جو آپ نے صدقہ کر دیا وہ آپ کی روح کو طاقت دے گا. اسی لیے ہم صرف ایک حصہ کھا کے صرف اپنے جسم کو طاقت دیتے رہتے ہیں، ہماری روح کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اور ہم کو لگتا ہے کہ ہم اچھا کھانا کھا رہے ہیں، نیوٹریٹو ویلیو لے رہے ہیں. حالانکہ اگر ہم اس میں سے ہی کچھ حصہ ان غریبوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے بھی خرچ کر دیں تو کیا ہوگا، دو گنے فائدے ہوں گے. ہمارے جسم کو بھی فائدہ ہوگا اور ہماری روح کو بھی فائدہ ہوگا. اللہ کی راہ میں دینے سے روح کو بھی خوشی حاصل ہوتی ہے، ہماری روح بھی طاقتور ہوتی ہے، ہمارے دل میں بھی ثابت قدمی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بلائیں بھی ٹلتی ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے.
दूसरी हदीस देखिए, आदमी का अपनी सेहत और जिंदगी में 1 दिरहम सदका करना मौत के वक्त 100 दिरहम खर्च करने से बेहतर है। यानी जब आपको लगता है कि अब आपका वक्त करीब है, अब आपके लिए कुछ नहीं बचेगा, या आपके पास टाइम बहुत कम है, अल्लाह ताला कभी भी वापस बुला सकता है, उस वक्त में आप खर्च करते हैं मौत के वक्त में, तो वो आपका, अगर उससे पहले सेहत की हालत में करते हैं, तो वो एक एक दिरहम भी आपके इस वक्त के 100 दिरहम से बेहतर है। तो जैसे कहते हैं ना, जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है, इसीलिए क्योंकि उस वक्त में आप, जब आपको उसके खत खत्म होने का डर है, प्लस आप उसे 10 जगह और अपने लिए खर्च कर सकते हैं, किसी भी अपनी ऐसी फेवरेट चीज को खरीदने के लिए, लेकिन आप अपने दिल को मार के अल्लाह की राह में देते हैं, तो उसमें क्या होता है आपके लिए, वो ज्यादा आपके नफ्स के अगेंस्ट जाता है, इसीलिए उसका जो रिवॉर्ड है वो कई गुना ज्यादा है। तो जो शख्स अल्लाह के दीन के लिए खर्च ही नहीं कर रहा, वो दीन के साथ कभी सीरियस नहीं हो सकता, क्योंकि जो कुर्बानियों के रास्ते में दीन को पाता है, वो ही एक्चुअली अल्लाह के दीन की कदर करता है। जैसे सहाबा कराम ने की, उन्होंने अपनी जान, अपना माल, सब कुछ लगा दिया, अपना घर बार छोड़ दिया। और अंसार ने क्या किया, अपना माल बिल्कुल आधा आधा करके अपने भाइयों को दे दिया। तो ये सारी चीजें उनको कब हासिल होती हैं, जब वो वाकई दीन के लिए संजीदा होते हैं और अमली तौर पे भी अमल वो उसको करके दिखाते हैं, प्रूफ करते हैं। कुर्बानी के लेवल पे जो दीन को पाते हैं ना, वो इसकी कदर करते हैं। तो उनकी जो मिसाल बताई गई है, वो एक बाग की तरह बताई है, जो अपनी जगह पर है, जहां पर तेज बारिश होती है। यानी जो अल्लाह की रजा के लिए खर्च करते हैं, वो इस तरह है जैसे तेज बारिश होती है उनकी खेती पर, और वो 2 गुना फल लाती है, ठीक है, खूब फल लाती है। और अगर तेज बारिश नहीं भी होती, तो ये जो फुहार आप देख रहे हैं ना, ये भी काफी है, क्योंकि जमीन उनकी बेहतरीन है। जमीन जमीन का फर्क है, नियत नियत का फर्क है, ठीक है। आई होप आपको ये आयत और देने का जो मफहूम है कि अल्लाह की रजा के लिए देना और दिखावे के लिए खर्च करना, कुछ भी चीज, उसमें क्या फर्क है, वो आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट आयत है आज की। अयवद्दु अहदकुम अहदुकुम अन तकून लहु जन्नतुम मिन नखीलिन व अनाब। क्या तुम में से कोई चाहता है कि उसके पास बाग हो, खजूर और अंगूर का, जिसके नीचे नहरें बह रही हों और उसमें हर तरह के फल मौजूद हो, ठीक है। यानी एक शख्स जिसने बाग लगाया, खूब खूब उसको सजाया, हर तरह के फल उसमें लगाए, सारी जिंदगी उसमें खपा दी, कि वो बूढ़ा हो गया, इतना काम किया उसने कि उसको शादी का भी वक्त नहीं मिला, इसलिए उसके बच्चे भी कमजोर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कुछ करने के अभी काबिल ही नहीं है। अचानक बाग पर आफत आ पड़ती है, ठीक है। ऐसी आंधी चलती है जिसमें हरारत और शदीद आग थी, सारा का सारा बाग जल जाता है, वीरान हो जाता है। उसकी उम्र गुजर गई, अब वो मजीद मेहनत भी नहीं कर सकता, बुढ़ापे में मेहनत के काबिल भी नहीं है, और बच्चे खुद छोटे हैं, वो खुद मदद नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला इसी तरह अपनी आयत समझाता है, ताकि तुम गौर व फिक्र करो। ये जो अल्लाह ताला लास्ट में फरमाते हैं ना, कि तुम गौर व फिक्र करो। जब भी हमारे सामने ये आयत आती है कि हमें गौर व फिक्र करना चाहिए, लाल लगुम तफक्करून, लाल लगुम ताकिलून, तो इसमें हमें वाकई अपने दिमाग को टटोलना चाहिए, सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है, किस चीज पर हमें गौर व फिक्र करनी है, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ठीक है। तो ये आयत किसी खास शख्स के बारे में नाजिल नहीं हुई, बल्कि मिसाल के तौर पे समझाई गई है, क्योंकि मिसाल के साथ समझाने से इंसान को बेहतर तौर पे समझ में आता है, जैसे स्टोरीज की फॉर्म में समझाना, जैसे बच्चों को समझाया जाता है ना, तो ये भी एक तमसीली अंदाज है, उसमें बात समझाई जाती है। इसके बारे में बताया जाता है आयत के, कि हजरत उमर ने एक बार सहाबा से इस आयत का मतलब पूछा, ठीक है, कि क्योंकि वो एक दूसरे से इल्मी सवाल किया करते थे। आप ये देखिए ना, आपने एक आयत पढ़ी, तो आपकी कोई और फ्रेंड होगी जो ये आयत सुन रही होंगी, या वो भी पढ़ रही होंगी कुरान को तफसीर से, तो आपने उनसे डिस्कस किया, आपने उनसे सवाल किया कि तुमने इस आयत से क्या समझा। तो इसी तरह सहाबा भी एक दूसरे से पूछा करते थे। लोगों ने कहा कि अल्लाह ही जानता है कि क्या मतलब है इस आयत का। हजरत उमर इस बात पे बहुत गुस्से में आ गए, कहा कि साफ कहो, हमें पता है या नहीं पता, पता है तो बताओ। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मेरे दिल में एक बात आई। तो हजरत उमर फरमाते हैं कि भतीजे बयान करो, और अपने आप को छोटा ना समझो। यानी बड़ों की महफिल में जब हम बैठे होते हैं, तो उसका भी एक अदब होता है कि हमें बड़ों के सामने बोलते हुए थोड़ी हेजिटेशन होती है। तो हजरत उमर मोटिवेट कर देते कि नहीं, आपको अगर सही बात पता है तो बताइए कि आपने क्या समझा। कि इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि बच्चे भी हैं जो अगर हमें लगता है कि हमें कोई ऐसी बात बता रहे हैं जो हमें नहीं पता, तो हमें उनसे भी वो बात लेनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बड़े हैं तो हमें ज्यादा बेहतर पता है। हो सकता है कोई इल्मी अमली बात उन्होंने भी सीखी हो, अल्लाह ने उनका शरह सदर किया हो, उनको ज्यादा बेहतर तौर पे पता हो। इसी तरह इब्ने अब्बास ने कहा कि ये एक अमल की मिसाल दी गई है कुरान में। फिर हजरत उमर पूछते हैं कि ये कौन सा अमल है, तो वो जवाब नहीं दे सके। फिर इस पर हजरत उमर फरमाते हैं कि ये एक मालदार शख्स की मिसाल है, जो अल्लाह की इताअत में अमल करता है, राह में अल्लाह के खर्च करता रहता है,
پھر شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ گناہوں میں گھس جاتا ہے، اس کے سارے عمل آخری زندگی میں ضائع ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ رویہ کہ آپ ساری زندگی محنت کر رہے ہیں لیکن لاسٹ میں آتے آتے آپ ایسے غلط کام کر دیتے ہیں، گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، شیطان کی وسوسوں میں آ جاتے ہیں کہ وہ پوری محنت آپ کی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے انسان کو نیک عمل کرنے کے علاوہ ان کو سنبھالنے کی بھی فکر کرنی چاہیے، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا دانے کی مثال سے، ایک سیڈ کو آپ جب سو کر رہے ہیں اس کے بعد اسے کس کس طرح سے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، اسی طرح ہمیں اپنے عمل کو کرنے کے بعد غافل نہیں ہو جانا چاہیے۔ جیسے آپ نے صدقہ کیا، زکوٰۃ دی آپ نے، یا آپ نے نفل نماز ادا کی، یا آپ نے صبر کیا، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے نیک عمل میں آتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، یا تو لوگوں کو بتا دیا آپ نے، یا اس کے بعد آپ نے غصہ اور زیادہ کر دیا، کوئی بھی ایسا کام جس سے آپ کا وہ عمل ضائع ہو گیا، تو وہ کیا ہے، آپ کی جو اس عمل کی حفاظت تھی وہ نہیں ہو پائی۔ ٹھیک ہے، اس طرح جس طرح آپ نے یہ دیکھیے کہ سامنے آپ کی کھیتی ہے، ایک پوری فیلڈ ہے اور دوسری طرف اس میں آگ لگی ہوئی ہے، یہ پورا عمل جو آپ کا زندگی کا، آپ کی محنت تھی، کمائی، وہ صرف ایک اس جملے سے آپ کے خراب ہو گئے۔ کوئی ایسی بات آپ نے کسی کا دل دکھا دیا جس سے آپ کا سارا عمل ضائع ہو گیا، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے نا، ہم نہیں جانتے کہ وہ بندہ جس کو ہم نے کوئی غلط بات کی ہے یا احسان کسی پہ جتایا ہے یا کسی بھی طرح کا کوئی تانا تشنی کیا ہے، وہ اللہ کا کتنا محبوب ہو، ہم نے اس کا دل دکھا کے اپنے لیے ہی مصیبت مول لے لی اور ہماری زندگی کے سارے عمل ضائع ہو جائیں، ہم نہیں جانتے۔ اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر مسلمان کی، ہر انسان کی جتنا ہو سکے آپ اسے احسان کے ساتھ رویہ رکھیں اور اچھی طرح سے بات کریں، کوشش کریں کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو یا کوئی ایسی بات نہ ہو جو اللہ تعالیٰ آپ سے بحیثیت انسان پسند نہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے لوگوں کا جو پریشان کن رویہ ہے، اگر انسان اس چیز سے آگے نکل جاتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ ہمیں نیکیاں کمانی ہے، ہمیں اس کو بھولنا نہیں ہے، اس کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے، جیسے فصل اگا کے محنت کرتے ہیں اس کے بعد، تو اس کی مثال اس طرح سے سمجھے جیسے یونس علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھاتے رہے ان کو، ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں مانے، پھر وہ جذبات میں آ گئے اور اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی ان کو چھوڑ کر چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے نتیجتاً کیا کیا، آپ یہ دیکھیے، وہ پروفٹ ہے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بہترین، پورے نسل میں بہترین انسان جس کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے نبوت کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ سمندر میں پھینکوا دیتے ہیں اور پھر مچھلی ان کو نکل لیتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے نا، ہماری اور آپ کی کیا ویلیو جب اللہ تعالیٰ نے ان تک کو ایک لیسن سکھایا کہ وہ بھی سمندر میں پھینک جاتے ہیں، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم نے اس آیت سے کیا لیسن سیکھے جو ہمارے انالیسس کے لیے، ہماری ایویلیوشن کے لیے ضروری ہے، کہ ہم لوگوں کو استقامت کیسے سیکھنی ہے، کہ جب ہم اپنی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں جس میں ہمارا خیال، ہماری ضرورتوں کو پیچھے رکھ کے لوگوں کا خیال کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، فوراً سب کچھ چھوڑ کے نیکیوں میں دوڑتے ہیں، اللہ کی محبت کے لیے، دین کی محبت کے لیے فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، وہاں پر من اور اذا نہیں کرتے، تو ہی وہ چیز ریٹین رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو اہم ترین چیز جو نیکی پر جمے رہنا ہے وہ کیا ہے، استقامت کے ساتھ نیکی کا کرتے رہنا، یہ سب سے اہم ترین چیز ہے۔ یہ لیسنز جو ہے ہمارے، ان کو آپ نوٹ بھی کریں اپنے پاس، اپنے عمل میں بھی لائیں کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں، کہ استقامت کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، آخری لمحے تک نیکی کرتے رہیں، جذباتی رویوں سے بچیں، فوراً آپ نیگیٹو ریئیکشن نہ دیں۔ اس کے علاوہ کہ دوسروں کی تعریف سے غافل نہ ہو جائیں، اگر آپ کو نیکی کرنا مشکل بھی لگتا ہے تب بھی آپ کیا کریں، اللہ کی رضا کی خاطر کرتے رہیں۔ پھر اس کے علاوہ نیکی کا تکبر، کہ انسان خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہم نے بہت نیکی کے کام کر لیے تو اب ہمیں کوئی گناہ نہیں ملے گا، یہ سب بھی غفلت میں لے جاتا ہے انسان کو آخری دم تک نیکی کرتے رہنا ہے، اور دوسروں کی تعریف سے ہٹ کے، کہ جب ہماری کوئی تعریف کرے گا تبھی ہم کوئی کام کریں گے، یا جب ہم اسٹیٹس پہ ڈال سکتے ہیں تبھی ہم کچھ نیکی کا کام کریں گے، ادروائز ہم نہیں کرتے، اکیلے میں ہم کوئی نیکی کا خیال نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، تو جب تک ہم اس سے بے نیاز نہیں ہو جائیں گے کہ ہماری کوئی تعریف کرتا ہے، تب تک جو ہے ہم امیچور ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تب تک جو ہے ہم تعریف کا جو پش مانگ رہے ہیں، جب تک ہم میچورٹی کا لیول ریچ نہیں کرتے اور ہم اللہ کے لیے خالص نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس بات پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہم نے ان آیات کو پڑھا نا، جب ہمیں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے ساتھ سمجھایا ہے کہ ساری زندگی کی محنت، آپ کی فصل جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، اس طرح سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، تو علم کے بغیر عبادت میں جمے رہنا بھی مشکل ہے۔ عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے ستاروں پر چاند کی فضیلت ہوتی ہے، اسی لیے
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ہر عمل کو وہ ریاکاری سے بچائیں، دوسروں کو تکلیف دینے سے بچائیں، اور ہم وہ تمام اعمال کریں جو اللہ کی رضا کے لیے ہی ہوں خالص. جیسے سورہ بقرہ ہے، آپ یہ دیکھیں گے 2 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے، جتنا بھی اب تک ہم نے پڑھا. تو ایک حصے میں ہم نے یہ پڑھا کہ پچھلی قوم کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا رہا ہے کہ قوموں پر جو زوال آیا، انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں جو ہمیں نہیں کرنی، ان چیزوں سے ہمیں سیکھنا ہے. پھر دوسرا پارٹ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ذمہ داریاں سونپی، انفرادی لیول پر بھی اور اجتماعی لیول پر بھی، کہ ہمیں کرنے کا کام کیا ہے، جس میں عبادات بھی آتی ہیں اور اخلاق اور معاملات بھی آتے ہیں. کہ عبادات کے اندر فرائض نفل جو بھی چیزیں ہیں، پلس اخلاق اور معاملات کے اندر خاص طور پہ ہمیں دینے والا بننا ہے، بخل سے بچنا ہے، بخیلی نہیں کرنی ہے، اور خالص اللہ کے لیے دینا ہے، جو ہم نے آج سیکھا فی سبیل اللہ کیا چیز ہوتی ہے. پھر دے کر نہ ہی ہمیں تعریف چاہیے، نہ ہی ہمیں کوئی تھینک یو چاہیے. آپ دے کر وہاں سے ہٹ جائیں، کوئی ریوارڈ کی امید نہ کریں. دنیا سے ریوارڈ چاہنے والے آخرت اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اپنا کیے کرایا کو ضائع کر دیتے ہیں. تو مومن کامل کون ہوتا ہے؟ جو مرتے دم تک اپنے عمل کی حفاظت کرتا ہے، میچیورٹی کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ اور کنٹینیوٹی کے ساتھ. اخلاص اور اللہ کی رضا میں ہی ہمارے اعمال کی بقا ہے، اور اسی کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، جو ہمیں جنت الفردوس کی صورت میں ملے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بہترین بنائے اور اس کو ہر بری نیت سے یا ہر ایسے کام سے جو اللہ کو ناپسند ہے بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.